سر، چھوٹے چودھری صاحب حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نجیب شاہ نے گول شیشوں کی اینک پاجامے سے رگڑتے ہوئے ولیم کو مطلع کیا۔ ولیم کی آنکھیں نجیب شاہ کی اینک کے فریم پر جم گئیں، جس کی ناک اور کانوں والی جگہ پر کپڑے کی دھجیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ ان دھجیوں کو میل کی ایک دبیس تہ نے مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ ولیم کو اس طرح کی اینکوں سے سخت چڑ تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کم و بیش 15-20 سال کے پرانے کلرکوں کے حلیے اور اینکیں ایک ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آدھے سر سے گنجے، توند نکلی ہوئی، اینک کے شیشے موٹے اور دھندلائے ہوئے، کان لمبے، زیادہ تر نیچے کی طرف لٹکے ہوئے، چہرے کا ماس مسلسل استرے کے استعمال کی وجہ سے کراہت کی حد تک بے رونق اور بے جان جھریوں میں تبدیل ہوا، اور نتنوں سے باہر نکلے ہوئے غلیظ بال، اکثر فائلوں کے کیڑے، مگر ان کا مطالعہ ہمیشہ اینک کے شیشوں سے اوپر کی طرف سے کرتے ہیں۔ کند ذہن اور پرلے درجے کے کمینے، کام روکے رکھنے کے ماہر اور صاحب بہادروں سے زیادہ چھوٹے اور بڑے چودھریوں کے وفادار، لیکن وہ ان کی یہ حیت اور عادت بدلنے پر قادر بھی نہیں تھا۔ اسے ان کو اسی حالت میں برداشت کرنا تھا، مگر اس طرح بھی نہیں کہ انہیں ان کی عادات کا، جو پختہ ہو چکی تھیں، احساس بھی نہ دلایا جائے۔ ولیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حتی الامکان انہیں اس بدحیتی کا احساس دلاتا رہے گا۔ مسٹر نجیب، میں نہیں جانتا جلال آباد میں کون چھوٹے اور کون بڑے چودھری ہیں۔ میرے باپ نے میرا نام اس لیے رکھا تھا کہ پہچاننے میں آسانی رہے، ولیم نے صاف لہجے میں کہا۔ سر، وہ شیر حیدر کا بیٹا غلام حیدر۔ نجیب شاہ اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے انہیں پاجامے پر رگڑنے لگا۔ سرکار سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ میں نے آج صبح 8 بجے ہی آپ سے اس کے لیے ملاقات کا وقت لیا تھا سر۔ ٹھیک ہے، انہیں بلا لو، ولیم نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا۔ لیکن جیسے ہی نجیب شاہ واپس ہوا، ولیم نے کہا، اپنی اینک اور ہاتھوں کا پسینہ اندر آنے سے پہلے صاف کر لیا کرو، چاہے اپنے پاجامے سے ہی۔ نجیب شاہ ولیم کے اس رویے سے بہت دل برداشتہ ہوا، مگر کیا کر سکتا تھا، فقط بے دلانہ سی مسکراہٹ دے کر باہر نکل گیا۔ ولیم نجیب شاہ کا مذاق اڑانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اصل میں ولیم کو غصہ تو جلال آباد پوسٹنگ پر تھا، جس پر وہ ذرا خوش نہیں تھا، مگر اپنی بے بسی کا بدلہ اس عملے سے پوری طرح چکانا چاہتا تھا جو سالہ سال سے انہی بوسیدہ فائلوں میں گھس گھس کر بوڑھے ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ آفس کی ہر چیز سے ایسی وحشت ٹپکتی تھی جسے دیکھ کر ولیم کو گھن آنے لگی۔ میزیں، کرسیاں، قلمدان، پردے، حتیٰ کہ دروازوں کی کیلیں تک زنگ آلود ہو چکی تھیں، جنہیں آتے ہی اس نے بدل دینے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ مگر وہ ان کلرکوں کا کیا کرتا جن کے چہروں پر آفس کی کھڑکیوں سے زیادہ جالے پڑے تھے؟ وہ یہاں کچھ نیا نیا دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے 1.5 مہینے میں اسے کسی شادابی کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مسلسل چھوٹے بڑے چودھریوں، جمعداروں اور ذیلداروں کی ملاقاتیں اور ان کی بیہودہ گفتگویں محض بیزاری میں اضافہ کرتی چلی جاتی تھیں، جو بغیر کسی کام کے اپنی مونچھوں کی چوڑائی اور پگڑیوں کا کلف دکھانے چلے آتے، لیکن اسے یہ سب خوش دلی سے برداشت کرنا تھا، کیونکہ اس کی اسی کارکردگی میں افسران بالا کے لیے اطمینان تھا۔ مگر اس سب کے باوجود ولیم نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ کچھ اپنے اصول اور ضابطے الگ سے بنائے گا، چاہے وہ ضابطے انگریزی حکومت کو خوش نہ بھی آئیں۔ اسے لمبی اور گھنی داڑھیوں سے آنے والی چھاچھ کی بو بہت ناگوار محسوس ہوتی، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی بغلوں کے نیچے سے کپڑے کی تہہ پر جمع ہوا گاڑھا زرد پسینہ اکثر ابکائی کا باعث بنتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ولیم نے تحصیل کے کام پر تیزی سے توجہ دینا شروع کر دی، اور آتے ہی تیسرے دن تمام نہری پٹواریوں اور زمینداروں کی میٹنگ بلوا کر انہیں باغات اور شجرکاری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اول تو یہ لوگ گندم کی سالانہ کاشت کے سوا کچھ کرنا نہیں چاہیں گے، اور اگر کسی طرح اس پر سختی سے عمل شروع بھی ہوا تو ہزارہا عذر کے پنڈورے کھل جائیں گے، اور اس عرصے میں اس کی نئی پوسٹنگ کے آرڈر آ جائیں گے۔ پھر بھی اس نے اپنی سی کوشش کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو وہ جلال آباد میں اڑتے ہوئے بگولوں اور پھیلتی ہوئی ویرانی کو چھتنار درختوں کی چادروں سے کچھ نہ کچھ ڈھکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی چودھری یا سردار اسے ملنے کے لیے آ رہا تھا، ولیم اسے دبے لفظوں میں یہ بات جتائے دے رہا تھا کہ اس کی خوشنودی چودھری صاحب کو باغات لگانے کی صورت میں حاصل ہو جائے گی، ورنہ صاحب بہادری اور سرداری میں فاصلہ برقرار رہے گا۔ غلام حیدر کمرے میں داخل ہوا تو ایک دفعہ ٹھٹک سا گیا۔ یہ تو کوئی بالکل لڑکا سا اسسٹنٹ کمشنر ہو کر آ گیا تھا۔
جو ایک سنہری حسن کا رچاؤ اور خودداری کی ملی جلی کیفیت ولیم میں نظر آ رہی تھی، غلام حیدر کو اپنے آپ میں کم محسوس ہوئی۔ ادھر کم و بیش ولیم میں بھی تحیر کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ چھوٹا چودھری اس قدر نفیس ہوگا۔ یہ تو شکل سے پڑھا لکھا لگ رہا تھا، سفید بوسکی کی قمیص اور لٹھے کی تنگ گھیرے والی شلوار، پاؤں میں خصے کی بجائے کلکتہ شو کمپنی کے لیدر والے بند جوتے، نہ سر پر پگڑی نہ کاندھے پہ صافہ۔ ولیم نے سوچا یہ تو بالکل الٹ ہوا۔ اسے اس طرح کے چھوٹے چودھری سے پہلا واسطہ پڑا تھا جس کے لباس کی وضاقتہ سے لے کر کمرے میں داخل ہونے کے عمل تک میں نفاست کا طور موجود تھا۔ ولیم کو جب اپنے قائم کردہ تصور کے ٹوٹنے کا صدمہ ہوا تو اس نے احتجاجاً غلام حیدر کے ساتھ وہی سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیا جو وہ پہلے سوچے بیٹھا تھا۔ اس کا پہلا اظہار اس نے یہ کیا کہ کرسی سے اٹھے بغیر ہی بے دلی سے مسافے کو ہاتھ بڑھا دیا، جسے دیکھ کر غلام حیدر کو تعجب تو ہوا مگر فی الحال وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ مسٹر حیدر تشریف رکھیں۔ میز کی دوسری طرف سے ولیم نے سامنے کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میز اتنی لمبی اور چوڑی تھی جس کے درمیان میں پڑا گلوب اور میز پر بچھا برطانوی سلطنت کا وسیع و عریض نقشہ اس کی لمبائی چوڑائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر اور میز کی دوسری طرف بیٹھے مقامی چودھری کا فاصلہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ شکریہ جناب۔ غلام حیدر نے کرسی پر تسلی سے بیٹھ کر اپنے کرتے کو زانوؤں پر درست کیا۔ سر کیسا لگا آپ کو جلال آباد؟ سنا ہے آپ کو یہاں آئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ مسٹر حیدر مجھے یہاں آئے ایک دن بھی ہوا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ولیم اسی بے نیازی سے مخاطب ہوا۔ کوئی اپنے گھر میں پہلی دفعہ جا کر بھی گھر سے اجنبی نہیں ہوتا، وہ اس کا مالک ہوتا ہے، نیا نہیں ہوتا۔ چھوڑیے سر، آپ تو غصہ کر بیٹھے۔ غلام حیدر نے اپنے پہلے سوال کی سبکی پر شرمسار ہوتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے یہ بات رسمی طور پر پوچھ بیٹھا۔ حیدر، اگر مقابل والا آدمی ہم پایا ہو تو ایسے جملے رسماً پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ خیر مجھے اپنے فرائض کے سلسلے میں رہنا ہے، اس میں اچھے برے کو دخل نہیں۔ ولیم نے اپنے وقار پر سمجھوتا کیے بغیر جواب دیا۔ نہیں۔ ولیم کے ہم پایا والے جملے سے غلام حیدر کا موڈ بالکل خراب ہو گیا تھا۔ غلام حیدر کو ولیم کے رویے کی آنچ نے فاصلے کی حد سمجھا دی، اس لیے وہ بات کو اپنے مقصد کی طرف گریز دیتے ہوئے بولا، صاحب 3 دن پہلے میرا باپ فوت ہوا ہے۔ کل 4 بجے اس کا، آپ کے باپ کے مرنے کا افسوس ہوا، لیکن حکومت سے اس معاملے میں آپ کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس میں میرا دخل نہیں اور میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ولیم نے لاپرواہی میں ایک اور گھاؤ لگا دیا۔ کمشنر صاحب، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں جانتے، مگر آج اگر آپ مر جائیں تو ان میں سے اکثر کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہو جائے گا۔ غلام حیدر نے اب حالات کی بالکل پرواہ کیے بغیر ایک ایسا طنز کا نشتر رکھا جس کی چبھن ولیم نے دل تک محسوس کی، لیکن غلام حیدر نے اپنی بات جاری رکھی۔ رات 3 بجے میرے ملازم چراغ دین کو قتل کر کے 20 ایکڑ مونگی کی فصل لوٹ لی گئی۔ غالباً جودھا پور کا یہ سنگین واقعہ جلال آباد میں آپ کی پوسٹنگ کا مجھے پہلا تحفہ ہے۔ اگرچہ اس میں بھی آپ کا دخل نہیں، مگر اس کے متعلق جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جودھا پور میرے باپ شیر حیدر کا گاؤں ہے جو 3 دن پہلے فوت ہو گیا، جسے آپ نہیں جانتے، اور اس کے فوت ہونے کے تیسرے ہی دن یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ولیم کو آج صبح یہ اطلاع مل چکی تھی، لیکن نہ جانے کس نیم خوابی میں اس نے اطلاع سنی تھی کہ وہ بھول گیا تھا، حالانکہ اسے اس کے متعلق جلد ہی کچھ ہدایات دینا تھی جو وہ ابھی تک نہ دے سکا تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ نجیب شاہ نے غلام حیدر کی ملاقات کا جب ذکر کیا تھا تو اس واقعے کو منسلک کر کے بات کی تھی۔ ولیم نے غلام حیدر کے ساتھ آتے ہی سرد مہری کا رویہ اختیار کیا تو یہ ایک سخت غلطی تھی، مگر کیا کیا جائے، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب کسی بھی قسم کی معذرت یا وضاحت حکومت کے وقار کے خلاف تھی، اس لیے ولیم اسی بے نیازی کو اختیار کرنے پر مجبور تھا، حالانکہ دل میں اب وہ پوری طرح معاملے کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا۔ مجھے آج صبح اطلاع مل چکی ہے، آپ اس معاملے میں بے فکر ہو جائیں، میں ابھی پولیس کو ضروری احکام جاری کر دوں گا، گورنمنٹ پورا انصاف برتے گی۔ حیدر صاحب، آپ جتنی جلدی ہو سکے FIR درج کروائیں، میں اس کیس کو اپنی نگرانی میں دیکھوں گا۔ ولیم نے معاملے کو جلدی قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سر اب میرا اس کمرے میں شاید مزید کام نہیں رہ گیا۔ غلام حیدر نے اٹھ کر اپنی بوسکی کی قمیص کو درست کیا اور مسافے کو ہاتھ بڑھایا۔ ولیم کے لیے غلام حیدر کا یہ رویہ قطعاً غیر یقینی تھا۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ دیسی لوگوں میں بھی اچانک کچھ ایسے نکل آئیں گے جن کے لہجے میں فولاد کی سختی اور سردی موجود ہوگی۔ پچھلے 1.5 مہینے تک اسے ایسے کسی شخص کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی بچپن میں ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں اس نے دیسی لوگوں کی خوشامدانہ عادات کے علاوہ
کوئی عادت دیکھی ہو۔ غلام حیدر سے اس سرسری ملاقات کے بعد اسے فوراً ہیلے کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ ان کے سینگوں سے ہمیشہ دور رہنا۔ اسے یہ سوچ کر جھرجھری سی آ گئی۔ اسی کے ساتھ ولیم نے عارضی طور پر غلام حیدر کے بارے میں یہ تصور بھی کر لیا کہ بہرحال یہ ابھی لڑکا ہے، جیسے جیسے سر پر ذمہ داریاں پڑیں گی اور عمر زیادہ ہوتی جائے گی ویسے ویسے یہ بھی دوسرے چودھریوں کی طرح ٹھنڈا ہوتا جائے گا۔ انہی خیالات کی رو میں تھا کہ اسے احساس ہوا وہ کمرے میں اکیلا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ گفتگو انتہائی سرد مہری میں ہوئی تھی، جس کا اثر ولیم پر گہرا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے غلام حیدر کے لیے اس کا احساس ہمدردی جاگنے لگا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ ولیم غلام حیدر سے ڈر گیا ہو یا کسی طرح کا لالچ شامل ہو، بلکہ اسے ولیم کی شرافت کہہ سکتے ہیں۔ انگریز میں چاپلوسی کو دخل تو ہے، لیکن بات مختصر اور صاف ہو تو انگریز اپنی توہین کو ثانوی حیثیت دینے میں وقت نہیں لیتا۔ یہی اس وقت ہوا تھا۔ غلام حیدر کے جانے کے کچھ دیر بعد ولیم نے نجیب شاہ کو کمرے میں طلب کر لیا۔ اس بار وہ اینک کی صفائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اور ولیم کو یہ بات اچھی لگی۔ وہ پچھلی سرزنش جلد بھول جانے کا عادی نہیں تھا۔ یہی بات نجیب شاہ اور ولیم دونوں کے لیے بہتر تھی۔ نجیب شاہ نوٹ بک اور قلم لے کر میز کے دائیں پہلو کھڑا ہو گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا ولیم اسے کمرے میں بلا کر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے۔ اس دوران اس نے اپنے 30 فٹ لمبے اور 20 فٹ کھلے کمرے میں شرقاً غرباً 5 چکر لگا لیے۔ بالآخر اسی رفتار میں چلتے ہوئے بولا، نجیب شاہ، مجھے غلام حیدر کے بارے میں کل تک پوری معلومات مل جائیں۔ اس کے علاوہ علاقے کے تھانے دار کو جلدی بلواؤ۔ ڈی ایس پی صاحب میرا خیال ہے چھٹی پر ہے، اس کی غیر حاضری میں یہ معاملہ بگڑ نہ جائے۔ میں اس معاملے میں دیر نہیں چاہتا۔ نجیب شاہ پر جو کچھ ولیم کا دبدبہ قائم ہو چکا تھا، اس کے پیش نظر یہ قطعی تھا کہ اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ بگھیاں جوں ہی جودھا پور پہنچیں، بڑوں چھوٹوں کی ٹولیاں بند بند کر اکٹھی ہونے لگیں۔ یہ گاؤں بمشکل 300 افراد کی آبادی پر مشتمل تھا، جو غلام حیدر کی ماں کو اپنے باپ کی وراثت میں ملا تھا۔ 10-20 گھروں کو چھوڑ کر باقی آبادی غلام حیدر کی رعایا تھی۔ کہنے کو تو یہ گاؤں تھا، مگر اصل میں ساری آبادی چھوٹے موٹے کچے گھروں کا جمگٹا سا تھی۔ لوگوں کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مکمل اور آزادانہ زندگی گزار سکتے اور عمدہ مکان بنا لیتے، مگر یہ ضرور تھا کہ سارا گاؤں 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکتا تھا۔ جتنے لوگ یہاں رہتے تھے سب کو شیر حیدر نے اپنا رقبہ برابر برابر بانٹ رکھا تھا، جسے وہ کاشت کرتے اور مالکانہ کا تیسرا حصہ شیر حیدر کو پہنچا دیتے۔ کسی کو مجبوری پڑ جاتی اور وہ نہ دے سکتا تو شیر حیدر زیادہ سختی نہ کرتا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ ہر ایک اپنی مرضی کرے۔ منشی پورا حساب رکھتا تھا، جس کے سامنے کوئی 2 نمبری کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گاؤں کی گلیاں بہت تنگ تھیں، جو کچی ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کھائی اور کہیں سے ٹیلے کی طرح تھیں۔ ویسے بھی گلیوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، ادھر ادھر مڑتی ہوئی بھول بھلائیوں کی سی شکل اختیار کر لیتی۔ بارش کے وقت جن میں گزرنا ایک ناممکن سا عمل ہوتا۔ البتہ ہر گھر میں ایک آدھ درخت ضرور تھا، جن میں زیادہ تعداد لسوڑوں کی تھی۔ گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ ان میں کسی درخت کا ہونا مشکل تھا۔ البتہ پورا گاؤں ٹہلیوں کے جنگل کے درمیان گھرا ہوا تھا، جن کے نیچے گاؤں والے مال مویشی اور بھیڑ بکریاں باندھ لیتے۔ اکا دکا گدھے بھی تھے، ان پر چارہ لاد کر لایا جاتا۔ گاؤں کی واحد سہولت وہاں کی چھوٹی سی مسجد تھی، جہاں بچوں کو قاعدہ سپارہ پڑھا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی مدرسہ، نہ اسکول اور نہ ماسٹر تھا۔ تھانے کچہری میں آج تک انہیں نہ کوئی کام پڑا تھا، نہ وہ گئے۔ اگر چھوٹا موٹا جھگڑا ہو بھی جاتا تو اس کا فیصلہ شیر حیدر کر دیا کرتا کہ سب کو اس کا منظور کرنا لازمی ٹھہر جاتا۔ مگر اس بار چراغ دین کے قتل اور 20 ایکڑ مونگی کی فصل کی بربادی نے پورے گاؤں کو ہراساں کر دیا تھا۔ ہر طرف ایک خاموشی طاری تھی۔ شیر حیدر زندہ نہیں تھا اور غلام حیدر سے یہ لوگ کچھ زیادہ واقف نہیں تھے، چنانچہ اپنے آپ کو تنہا اور لاوارث سا محسوس کرنے لگے۔ چراغ دین کے قتل کو آج چوتھا دن تھا۔ تھانے دار موقع واردات اور باقی تفصیلات کا جائزہ لے کر اسی دن چلا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے بیانات بھی دے دیے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو تسلی نہیں تھی کہ اس ظلم کا کوئی جواب دیا جا سکے گا۔ لوگ اس لیے بھی ڈرے ہوئے تھے کہ سب کو سودا سنگھ کی طاقت اور بدمعاشی کا علم تھا۔ اب ہر ایک نے غلام حیدر کو وہاں آتے دیکھا تو ان کی جان میں ایک قسم کا دم آیا کہ وہ کسی اپنے کے پاس کھڑے ہیں۔ خاص کر جب لوگوں نے غلام حیدر کے کاندھے پر لٹکتی رائفل کو دیکھا تو انہیں بہت ہی حوصلہ ہوا، کیونکہ ابھی تک دور دور کسی سردار کے پاس رائفل نہیں تھی۔ غلام حیدر کے ساتھ چھوئیوں اور برچھیوں سے لیس جوان بھی روب اور دبدبے میں کم نہیں تھے، مگر رائفل کی اپنی ہی شان تھی۔
لوگوں نے چارپائیاں جلدی سے نکال کر چوک میں مسجد کے سامنے ہی بچھا دی۔ اس گاؤں میں بھی غلام حیدر کی اپنی چھوٹی سی حویلی تھی، جس میں 1-2 ملازم اور منشی الہداد نے رہائش رکھی ہوئی تھی۔ وہ جودھا پور کی فصلوں کا حساب کتاب کرتا۔ غلام حیدر نے اپنی حویلی تک جانے کی بجائے چوکی میں بیٹھنے کو ترجیح دی، لیکن اس سے بھی پہلے وہ چراغ دین کے گھر کی طرف چلا گیا۔ باقی لوگ کچھ ساتھ رہے اور کچھ وہیں کھڑے رہے۔ جیسے ہی وہ دہلیز سے اندر داخل ہوا، چراغ دین کی بیوی رحمت بی بی اس سے لپٹ گئی اور اونچی اونچی بین کر کے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر چراغ دین کی بیٹی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس کے پاؤں میں نہ تو جوتے تھے اور نہ ہی سر پر دوپٹہ۔ چراغ دین کا گھر بھی کیا تھا، محض ایک کمرہ اور چھوٹا سا کچا صحن، جس کے دائیں پہلو چھوٹی سی کچی دیوار کے ساتھ مٹی کا چولہا تھا۔ اس کی سرد راکھ اور گھر کی ویرانی اور اس پر چراغ دین کی خستہ حال بیوی اور بچی کو دیکھ کر غلام حیدر کے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اس منظر کے دیکھنے سے پہلے واقعے کی سنجیدگی کا احساس تو تھا، مگر اس قدر غم کی شدت نہ تھی۔ رحمت بی بی بچیوں کی طرح رو رہی تھی۔ غلام حیدر نے ایک اضطراری کیفیت کے تحت اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ عمر کے اعتبار سے غلام حیدر رحمت بی بی سے کہیں چھوٹا تھا، پھر بھی اس کا رحمت بی بی کے سر پر ہاتھ رکھنا کسی کو عجیب نہ لگا، بلکہ پورے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دلوں کے اندر جو ہراس اور خوف بیٹھ چکا تھا وہ حوصلے میں بدل گیا۔ ہر ایک کے دل میں غلام حیدر کے لیے ایک خاموش جذبہ محبت ابھر آیا، گویا احساس ہو گیا ہو کہ ان کے غم کا مداوع ہو چکا ہے۔ اس اپنائیت سے حوصلہ لیتے ہوئے کئی بوڑھی عورتوں نے غلام حیدر کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا بھی دی، مگر اس نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے 500 روپے کی تھیلی جیب سے نکال کر رحمت بی بی کی مٹھی میں دے دی۔ حالانکہ اس سے پہلے 500 روپے وہ رفیق پاؤلی کے ہاتھ پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ پیسے دے کر غلام حیدر نے کہا، چاچی صبر کر، چاچے چراغ دین کو تو میں لا نہیں سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا قاتل نہیں بچے گا۔ اس سے آگے غلام حیدر بول نہ سکا، مگر لہجے میں اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ چراغ دین کے گھر سے نکل کر چوک میں آ گیا، جہاں پورا گاؤں اکٹھا ہوا بیٹھا تھا۔ غلام حیدر کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چارپائی پر بیٹھ چکا تو دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا شیر حیدر نئے روپ میں ان کے درمیان بیٹھا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک نئی طاقت ہے کہ شیر حیدر کے پاس رائفل نہیں تھی، جبکہ غلام حیدر کی رائفل اس کی پائنتی کے ساتھ پڑی لشکاریں مار رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اچانک غلام حیدر بولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیر حیدر کا کبھی یہ وتیرہ نہیں رہا تھا کہ وہ لوگوں سے کھڑے ہو کر بات کرے، مگر اس کے برخلاف غلام حیدر نے تخاطب کا طریقہ اس طرح اپنایا کہ ہر شخص آواز سننے کے ساتھ اسے دیکھ بھی لے۔ حالانکہ یہ مجمع اتنا بڑا نہیں تھا۔ بھائیوں، شیر حیدر کی آواز گونجی، چراغ دین مارا گیا۔ حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، سکھڑوں نے اس کی بیوی کو بیوہ اور بچی کو یتیم کر دیا۔ یہ حملہ اس گاؤں پر نہیں، شیر حیدر کی قبر پر ہوا ہے۔ سودا سنگھ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، قل اور ساتویں کا انتظار بھی نہیں کیا۔ دشمن نے کسی اصول اور دین دھرم کا لحاظ نہیں کیا۔ پھر کچھ دیر رک کر، ٹھیک ہے، اس نے اپنا وار کر دیا۔ رفیق پاؤلی جو حقہ پی رہا تھا نے حقے کی نئے ایک طرف کر کے رکھ دی، مگر وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گاؤں کوئی چری کی فصلیں ہیں جنہیں جب چاہے گدھے آ کر اجاڑ دیں۔ سودا سنگھ نے مونگی نہیں اجاڑی، بارود میں آگ لگائی ہے۔ چراغ دین کو قتل نہیں کیا، شیر حیدر کی لاش کا مصلح کیا ہے، اور سودا سنگھ نے جودھا پور پر حملہ نہیں کیا، اپنی چتا کو آگ لگائی ہے۔ غلام حیدر کی آواز میں درد کے ساتھ اس قدر روب در آیا کہ پورا مجمع مبہوت سنتا رہا۔ اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ لڑکے بالے اپنی اچھل کود چھوڑ کر وہیں کھینچے چلے آئے۔ 15 منٹ تک غلام حیدر پوری طاقت سے بولتا رہا۔ سردی کے دن تھے، مگر اسے پسینہ آ گیا۔ گفتگو ختم کر کے جیسے ہی بیٹھا تو لوگوں کے دلوں سے بوجھ اتر چکا تھا۔ غلام حیدر کے بیٹھنے کے بعد جمال الدین آگے بڑھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، غلام حیدر، ان سکھڑوں نے سمجھا تھا شیر حیدر کے مرنے کے ساتھ اس کے تینوں گاؤں بھی مر گئے۔ خدا کی قسم یہ ان کی بھول تھی، ان کو وہ حساب دینا پڑے گا کہ اگلی نسلیں کانپ جائیں گی۔ پھر غلام حیدر کی طرف دیکھ کر، پتر غلام حیدر، ہمیں حکم کر، ہم سودا سنگھ کے گاؤں کو آگ لگا دیں گے، تو بس اشارہ کر، سکھوں کے بچوں کو لہو میں پیس دیں گے۔ رفیق پاؤلی نے جمال کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بابا تسلی رکھ، حکم تو اب آپ نے کرنا ہے اور عمل ہم کریں گے۔ تم بس ایک کام کرو، اپنے جوانوں کی 10 ٹولیاں بناؤ، ہر ٹولی میں 10 جوان ہوں، جو گاؤں کے گرد گھیرے میں رات پہرا دیا کریں تاکہ سودا سنگھ نئی چال نہ چل سکے۔ اگلے کام ہم جانے اور ہمارا خدا، اب یہی میدان ہے اور یہی گھوڑے،
اس کے بعد مختلف تجویزیں پیش ہوئیں جن میں حالات کا پورا جائزہ لیا گیا۔ ظہر کے وقت بگھیاں گرو ہرسا کی طرف چل پڑیں۔ 50 جوانوں کا قافلہ، جن میں سے کچھ بگھیوں پر سوار تھے اور کچھ گھوڑوں پر۔ غلام حیدر نے بوسکی کا کریم رنگ کا کرتا پہنا تھا اور سرمئی رنگ کی موٹی اون کی چادر کاندھوں پر رکھے ہوئے تھا، جس کا بر 3 گز تو ضرور ہوگا۔ دائیں کاندھے پر رائفل، جس کی نال سر سے اوپر تک نکلی ہوئی عجب شان پیدا کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے جوان تھے سب کے پاس برچیاں اور چوڑی چڑھی ڈانگیں تھیں۔ اکثر نے مونچھوں کو اتنا تیل پلا رکھا تھا کہ انہیں دیکھ کر خوف آتا۔ بگھیاں جو ہی راجبا کے پل کو پار کر کے تھانے کے قریب پہنچی، پہرے پر سنتریوں میں ہلچل پڑ گئی۔ ایک سنتری بھاگ کر تھانے میں داخل ہوا کہ تھانے دار کو اطلاع کرے۔ بگھیاں تھانے کے باہر کھڑے برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں تھانے دار دیدار سنگھ کچھ اور سنتریوں کے ساتھ تھانے کے دیو ہیکل بیرونی دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کا گیٹ لوہے کی موٹی چادر کا تھا جس پر لال اور پیلا رنگ کر دیا گیا تھا۔ اس ڈیوڑی نما دروازے سے آگے صحن کو چھوڑ چاروں طرف کمرے اور حوالاتیں تھیں۔ ان سب کا رنگ بھی سرخ اور بوجھل کر دینے والے ماحول سے مشابہ تھا۔ دروازے کی چوٹی پر 2 جھنڈے لہرا رہے تھے، ایک سلطنت برطانیہ کا اور دوسرا پولیس کا۔ غلام حیدر بگھی سے اترا تو جوانوں کا پورا دستہ اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ آگے بڑھا تو ایک پراسرار روب اس کے ساتھ تھا، بوسکی کا کرتا، اون کی چادر اور کاندھے پر ولایتی رائفل۔ اس سے بڑھ کر ریشمی لاچا جس کے کنارے دور تک زمین پر گھسٹتے آتے تھے۔ ان کے علاوہ قدم اٹھاتے ہی طلائی خصہ چرر چرر کی آواز اٹھاتا۔ ان سب چیزوں نے مل جل کر اس کی شخصیت میں ہیبت پیدا کر دی تھی۔ غلام حیدر نپے تلے قدم اٹھاتا تھانے دار کے قریب پہنچا تو دیدار سنگھ کے کندھے روب سے جھک گئے۔ اس نے غلام حیدر سے مصافحہ کیا اور آگے بڑھنے کے لیے رستہ دیا۔ صحن میں 2 چارپائیاں بچھا دی گئیں، جن میں سے ایک پر غلام حیدر بیٹھ گیا اور دوسری پر تھانے دار دیدار سنگھ۔ دیدار سنگھ کی توند نکلی ہوئی تھی، داڑھی مروڑ کر پگڑی کے نیچے کس دی گئی تھی، لیکن وزن اتنا تھا کہ چارپائی چرمرا کر رہ گئی۔ غلام حیدر کے سامنے تھانے دار کی شخصیت بالکل غیر متاثر کن تھی۔ نوجوان خون اور اس کے پیچھے بڑی زمینداری، سب سے بڑھ کر تعلیم کا اپنا روب کہ سینکڑوں میل تک BA پاس کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر بھی گورنمنٹ کی نوکری میں اتنی ہیبت ضرور تھی کہ غلام حیدر کے ساتھ آیا ہوا جوانوں کا دستہ تھانے دار کے آگے باادب ہو ہی گیا۔ یہ روب ان پر دیسی ملازمت کا نہیں بلکہ انگریز سرکار کا تھا، جس کا ایک پیادہ گاؤں میں چلا جاتا تو پورا گاؤں خوف کے مارے چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں گھس جاتا۔ لوگ کئی دن تک تذکرہ کرتے کہ گاؤں میں سپاہی آیا تھا اور فلاں کو وارنٹ جاری کر گیا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ ایک ہی سپاہی آ کر کئی آدمیوں کو گھیر لے جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کرے۔ غلام حیدر نے گفتگو کا آغاز کیا اور ہلکے طنز کے ساتھ کہا، تھانے دار صاحب، چراغ دین کا مدعی میں ہوں، پرچہ کٹوانے آیا ہوں۔ آگے کی طرف جھکتے ہوئے، سودا سنگھ کے خلاف۔ چودھری صاحب، تھانے دار بولا، اس طرح تو قتل کا کیس خراب ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سودا سنگھ پر سیدھا الزام ہے جو عدالت میں ثابت نہیں ہوگا، خام خواہ قتل ضائع ہو جائے گا۔ ویسے بھی قتل والی رات سودا سنگھ شیخو پورا گیا ہوا تھا۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، میں قتل کے اگلے دن سے ہی سارے معاملے کی تحقیق کر رہا ہوں۔ واحے گرو کی سوں ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھا۔ دیکھیں سردار جی، غلام حیدر نے زور دیتے ہوئے کہا، عصر کا وقت ہو گیا ہے اور میں دشمن داری والا بندہ ہوں۔ وقت بالکل نہیں ہے، کیس خراب ہوگا تو میرا ہوگا، عدالت میں ثابت نہیں ہوگا تو نقصان ہمارا ہوگا، لیکن میرا ملزم سردار سودا سنگھ ہے، آپ پرچہ کاٹیں۔ چودھری صاحب، آپ چنتا نہ کریں اور حوصلے سے کام لیں، 1 دن اور سوچ لیں، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر داڑھی کھجاتے ہوئے، آپ جذباتی نہ ہوں۔ دیدار سنگھ نے غلام حیدر کو دلاسے کی شکل میں بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ جملے سن کر غلام حیدر کے تیور بگڑنے لگے اور وہ تلخی سے بولا، سردار جی، آپ کی داڑھی کی مٹی میں نکال دوں گا، میرے پاس بہت بندے ہیں، وہ ساری جھاڑ پونچھ کر دیں گے۔ جو کام تمہارے کرنے کے ہیں وہ تم کرو، اگر تم پرچہ نہیں کاٹو گے تو آج کے بعد میں تھانے نہیں آؤں گا۔ رشوت کی بھینسیں سودا سنگھ نے آپ کو بھیجی ہیں، مجھے نہیں۔ یاد رکھو، پرچہ کٹے گا تو سودا سنگھ پر، ورنہ میں لاہور تک جاؤں گا، اور یہ دونوں پھول تارے وردی پر نہیں رہیں گے۔ چراغ دین کا قتل اندھا نہیں ہے کہ کوئی تھانے دار بھی پی جائے۔ دیدار سنگھ غلام حیدر کا لہجہ دیکھ کر دہل گیا۔ آج تک اس حوصلے اور جگرے سے کسی نے بھی گورنمنٹ کے 2 پھولوں والے تھانے دار سے بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ دیدار سنگھ یہ بھی جانتا تھا کہ غلام حیدر کے رابطے دور تک نہ ہوتے
تو وہ اس طرح بولنے کی جرت نہ کرتا۔ اس نے محسوس کیا یہ لڑکا جذباتی ہے، کچھ بھی کر گزرے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر تک تو وہ پہلے ہی جا چکا تھا، چنانچہ مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت۔ وہ جانتا تھا یہ کیس اتنا پتلا بھی نہیں، اس لیے بیٹھے بٹھائے وردی سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ سب کچھ سوچ کر تھانے دار غصے کو پی گیا۔ اس نے جلدی سے منشی کو طلب کر کے سودا سنگھ کے خلاف چراغ دین کے قتل اور 20 ایکڑ مونگی کی فصل کے اجاڑے کا پرچہ کاٹ دیا، جس کا مدعی غلام حیدر خود تھا۔ غلام حیدر نے پرچے کی مثل پکڑی، دیدار سنگھ کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور بگھی پر آ بیٹھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ غلام حیدر کی کوشش تھی جلد سے جلد جلال آباد پہنچے، کیونکہ حالات اس کی حمایت میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہلے دن جب غلام حیدر فیروز پور کے اسٹیشن پر اترا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک اس کے اندر ایک عجیب طرح کی کایا کلپ ہو چکی تھی۔ لباس سے لے کر انداز گفتگو تک ہر شے اتنی جلدی بدل رہی تھی کہ رفیق پاؤلی، جس نے اسے گودی میں کھلایا تھا، حیران رہ گیا۔ جیسے ہی بگھی جلال آباد کی طرف روانہ ہوئی، وہ اس سے بات کیے بغیر نہ رہ سکا۔ غلام حیدر، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، آخر شیروں کے بچے شیر ہی ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا غلام حیدر، رعایا بے وارثی نہیں رہے گی۔ چاچا فیقے، نظام دین بولا۔ چودھری غلام حیدر کو دیکھ کر اپنے دیدار سنگھ کا تو پاجامہ ہی ڈھیلا ہو گیا۔ چودھری غلام حیدر نے اس کی دھون پر اپنا کھسا جو رکھ دیا، سکھڑا پرچہ کیسے نہ کاٹتا۔ ادھر بگھیاں جلال آباد کی طرف دڑ دڑ بھاگی جاتی تھیں، ادھر یہ گپیں چل رہی تھیں، جس سے سب کے مزاج خوشگوار ہو گئے۔ رفیق پاؤلی نے کہا، وہ نظام 302 کا پرچہ سہ جانے کے لیے بھینسوں کے جگرے چاہیے۔ چاچا فیقے، مجھے پتا ہے یہ 302 تو ایسی بری بلا ہے، درخت پر لکھ دو تو درخت سوکھ جائے۔ بندہ کیا چیز ہے؟ اب سودا سنگھ تو گیا کام سے، یہ شامت اس کے گھر سے نہیں نکلے گی۔ چاچا رفیق، غلام حیدر بولا، اب یہ اس کے گھر سے نکلے نہ نکلے، سودا سنگھ کے گلے میں پھندا ڈلے نہ ڈلے۔ میں نے تو ایک ہی بات سوچی ہے، اور وہ یہ کہ میں سودا سنگھ کی رت کا رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ غلام حیدر کی اتنی بڑی پرے اعتماد بات سن کر ایک دفعہ تو سب خاموش ہو گئے۔